بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کل دنیا میں ساری الیکشن مہم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ اس کی وجہ سے حکومتیں بند بھی رہی ہیں اور حکومتیں ٹوٹ بھی رہی ہیں، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اٹھنے والی ایک چنگاری پوری سلطنت کو رات میں جلا کے رکھ دیتی ہے۔ اور پاکستان میں سوشل میڈیا کی چنگاریاں بھڑکانے میں عمران خان کا بہت بڑا کردار ہے۔ عمران خان نے کیسے سوشل میڈیا کو ایک ٹول بنا کے پوری نسل برباد کی ہے، اس کے اثرات کب تک رہیں گے، اس پر تو میں آج بات کروں گا۔ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بھولیں۔ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ ہر سال کئی نئی ایپس متعارف کرائی جاتی ہیں۔ یہ ایک سمندر ہے جس میں بچوں سے لے کے بڑوں تک، بلکہ بوڑھوں تک ہر کوئی غوطہ لگانے کی دوڑ میں شامل ہے۔ یہاں تک کہ حکومتیں اور سیاستدان بھی حلقوں اور عوام کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، اور اب سیاسی جنگیں حلقوں کی بجائے سوشل میڈیا پہ زیادہ ہو رہی ہیں۔ ایک دلچسپ سروے کے مطابق بالغ زیادہ تر یوٹیوبرز اور فیس بک، اور نوجوان جن کی عمر 14 سے 18 سال کے درمیان ہے، زیادہ تر ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کا استعمال کرتے ہیں۔ اور رپورٹ کے مطابق 13 سے 17 سال کی عمر کے 97% افراد 7 بڑے آن لائن پلیٹ فارمز میں کم از کم ایک تو استعمال کرتے ہی ہیں۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ اوسطاً 13 سے 18 سال کی عمر کے نوجوان سوشل میڈیا پر روزانہ 9 گھنٹے گزارتے ہیں۔ 8 سے 12 سال کی عمر کے بچے دن میں تقریباً 6 گھنٹے کے لیے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں ہر روز 10,000 بچے 18 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، اور ان کا زیادہ تر رجحان پی ٹی آئی کی طرف ہے۔ عمران خان یا تحریک انصاف کی طرف سے کچھ بھی آئے، وہ چاہے جھوٹ ہو سچ ہو، یہ بچے بغیر کسی تحقیق کے آگے پھیلا دیتے ہیں۔ اب چونکہ سوشل میڈیا پہ نہ کوئی روک ہے نہ کوئی ٹوک ہے، نہ کسی کو یہ ڈر ہے کہ پکڑے گئے تو ہمارے خلاف کارروائی ہوگی، تو بغیر سوچے سمجھے تمام گن جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہو جاتا ہے۔ عمران خان کو جب میڈیا میں کوریج نہیں ملتی تو انہوں نے سوشل میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جہاں جلسہ کرنا ہو، ملاقاتیوں سے ملنا ہو، تصویریں فوراً سوشل میڈیا پہ ہو جاتی ہیں، اور یوں ایک ہوا بنا دی گئی کہ عمران خان پتہ نہیں کتنا مقبول لیڈر ہے۔ اور جب سوشل میڈیا کے لیے کنٹینٹ کی کمی ہوئی تو عمران نے مختلف قسم کے چورن بیچنا شروع کر دیے۔ عام باتوں کو اسلامی ٹچ دے کے پبلک سینٹیمنٹ ساتھ کھیلنا، کبھی ریاست مدینہ، کبھی بشرا بی بی کو خواب آنا، کبھی دور نبی کی مثالیں، کبھی قرآن کے حوالے، کبھی پی ٹی آئی کو سپورٹ نہ کرنا شرک کے برابر قرار ہو گیا۔ اپنی چرب زبانی کو اقوال زری بنا کر پیش کیا گیا، اور کچھ عقل کے اندھے اعتماد کرتے گئے، اور وہ فسطائیت، انتہا پسندی، بے یقینی اور نفرت کو انقلاب کا نام دیتا گیا، اور لوگ اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے رہے۔ اور پھر یہ جھوٹ اور نفرت کی سیاست 9 ملین فالوورز کے ساتھ ٹویٹر پہ، آر ٹی اور انسٹاگرام پہ دنیا کے دوسرے سب سے بڑے متحرک رہنما بن گئے۔ ہر روز ایک نیا جھوٹ، نیا بیانیہ، نیا من گھڑت داستان یہ بیان کر کے قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے۔ سوشل میڈیا میں جعلی خبروں کے عام ہونے کے ساتھ پرائیویٹ میڈیا گروپس بھی اسی جرم میں شریک ہوتے گئے۔ خالی کرسیوں کو لاکھوں کا مجمع دکھایا گیا، یوں ایک لیڈر تیار ہوا جو اندر سے کھوکھلا تھا۔ اب پی ٹی آئی سوشل میڈیا کو مارکیٹنگ مہم کے طور پر استعمال کر رہی ہے، اور سوشل میڈیا ٹیمز ترقی یافتہ ممالک میں کسی بھی سیاسی جماعت کا معمول کا ونگ ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں اب یہ ڈومین میں ذرا پیچھے ہے۔ یہاں کم سیاسی جماعتوں کے پاس پروفیشنل سوشل میڈیا ٹیمز ہیں، زیادہ تر سیاسی جماعتیں تشہیر کے لیے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے روایتی طریقہ کار پہ انحصار کرتی ہیں۔ پاکستان میں امیج بلڈنگ ایک نیا رجحان ہے، لیکن پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا مہم کو پارٹی امیج اور خاص طور پہ عمران خان کی ذاتی شبیہ کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرنے کے لیے نئے تصور کو مؤثر طریقے سے متعارف کرایا۔ اور گزشتہ 10 مہینے میں سیاسی حالات اس بات کے گواہ ہیں۔ گزشتہ 10 مہینوں میں پاکستان کے سیاسی میدان میں سب سے بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ عمران خان اور ان کی پارٹی کی مقبولیت کی تیزی سے گرتی ہوئی مقبولیت کو ایک عوامی تحریک میں تبدیل کرنا بھی صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس سے جھوٹ اور سچ کی آمیزش کی گئی اور پروپیگنڈا کو منظم کیا گیا۔ دن رات عمران خان کے ساتھ کیمرہ مین رکھا گیا، اور یوں ایک ایسی جماعت جو کچھ مہینے پہلے تک عوام کو ایک آنکھ نہیں بھانتی تھی، وہ دیکھتے ہی دیکھتے پنجاب کے ضمنی انتخابات میں صرف ایک بیانیے کی وجہ سے سب کو پچھاڑ گئی۔ اپریل کے پہلے ہفتے میں اونچی مہنگائی، روپے کی قدر میں زبردست کمی اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری کی وجہ سے عمران خان کی مقبولیت جو تھی وہ کم ترین سطح پہ تھی۔ خاص طور سماج کے نچلے متوسط طبقے میں بے چینی عروج پر پہنچ چکی تھی۔ یہ شاید ان اہم عوامل میں بھی تھا جس نے ان کے مخالفین کو، تحریک انصاف کو اقتدار کی راہداریوں سے باہر پھینکنے کے لیے ہاتھ ملانے کی ترغیب دی۔ جب عوامی جذبات عمران خان اور ان کی کمزور معاشی پالیسیوں کے خلاف نمایاں تھے، اس وقت کی اپوزیشن اور اس کی قیادت کو کافی یقین تھا کہ عمران خان ایک بار وزیر اعظم ہاؤس گیٹ سے باہر نکلنے کے بعد نئی حکومت کے خلاف کسی قسم کا کوئی بیانیہ نہیں بنا پائیں گے۔ سب اندازے بیکار ہو گئے، اور مایوسی کے عالم میں پی ٹی آئی کی مارکیٹنگ ٹیم نے حب الوطنی کا کارڈ کھیلنے کا
سوچا تاکہ عوام کو بتایا جا سکے اور یقین کی حد تک بتایا جا سکے کہ عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا۔ انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں پی ٹی آئی کی میڈیا ٹیم نے عمران خان کے لیے عوامی ہمدردیاں بڑھانے کے لیے امریکہ مخالف جذبات کو مارکیٹنگ کے طور پہ استعمال کیا۔ عمران خان نے انتہائی ہوشیاری سے امریکہ مخالف جذبات پیدا کرنے کے لیے انتہائی مؤثر سوشل میڈیا مہم کا استعمال کرتے ہوئے بطور وزیر اعظم اپنی ناقص کارکردگی سے توجہ ہٹائی۔ ایک ایسا الزام جس کی وائٹ ہاؤس نے واضح طور پر تردید کی اور آڈیو لیکس نے اسی الزام کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ عمران خان کے الزامات کو درست ثابت کرنے کے لیے کوئی منطقی اور مادی ثبوت نہیں، لیکن وہ اپنے حامیوں میں بڑے پیمانے پہ امریکہ مخالف جذبات کو بھڑکانے میں کامیاب رہے۔ اب تحریک انصاف صرف 6 مہینے کے عرصے میں اچانک پاکستان میں ایک نمایاں طور پہ مقبول سیاسی قوت کے طور پہ ابھری، اور اب یہ مقبولیت کا ایک بلبلہ ہی صحیح، لیکن اس وقت اس نے ساری سیاسی جماعتوں کو آگے لگایا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم میں سینکڑوں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ شامل ہیں، اور یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ امریکہ دشمنی کو بھڑکانے اور تمام سیاسی مخالفین کو امریکن ایجنٹ کے طور پہ رنگنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے آئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مضبوط اور منظم سیاسی جماعت نہ ہونے کے باوجود پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کے ذریعے رائے عامہ پہ اثر انداز ہونے کے لیے ایک انتہائی مؤثر وسائل سے بھری ٹیم تشکیل دی، اور پاکستان میں کسی اور سیاسی جماعت نے سوشل میڈیا کا اتنا مؤثر استعمال نہیں کیا جتنا پی ٹی آئی نے کیا۔ اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ایک مضبوط پروپیگنڈا اعلی کار بن چکی ہے۔ مبینہ طور پہ ہزاروں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا کرائے کے مخالف پی ٹی آئی کے پے رول پہ کام کر رہے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دیگر سیاسی جماعتوں نے ابھی تک پی ٹی آئی سے کچھ نہیں سیکھا۔ وہ اب بھی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا مہم کا مقابلہ کرنے کے لیے روایتی طریقوں سے جدوجہد کر رہی ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ عمران خان کے دور میں ڈیجیٹل واریئرز قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی پہ پاکستان کے ریاستی بیانیے کو آگے بڑھانے میں سب سے آگے تھا، لیکن عمران خان کے اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد ملک کے سلامتی اداروں کی، سول سوسائٹی، سیاستدان، ملک کی عدلیہ، حتیٰ کہ صحافیوں کو غدار کہا گیا، صحافیوں کو لفافہ صحافی کہا گیا۔ گزشتہ سال پاکستان کی 75ویں آزادی کا جشن منانے سے چند دن پہلے ڈیجیٹل میڈیا ونگ نے ریاست مخالف رجحانات کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک رپورٹ جاری کی، جس میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت خاص طور پہ پاک فوج کو بدنام کرنے کے لیے کئی ممالک سے ٹرینڈ چلا رہی ہے۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور کہنا ہو، رجیم چینج کا ٹرینڈ دینا ہو، یا ایبسولوٹلی ناٹ ہو، ارشد شریف کی ہلاکت کا سیاست ہو، یا پھر اپنے اوپر حملے کا ڈرامہ ہو، عمران خان نے سب چیزوں کو اچھی طرح کیچ کرایا ہے۔ عمران خان کی سیاست ایک ضدی بچے کی طرح ہے، قوم کے نوجوانوں کو اپنے اقتدار میں آنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کی سیاست خدا نخواستہ پاکستان کو مزید کسی نقصان کی طرف لے جائے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ان سب کو مل کر سدباب کرنا ہوگا، ورنہ ایک اور بحران پاکستان کے سامنے ہے، اس کی قیمت شاید ہم ادا نہ کر سکیں۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔